السلام علیکم بچوں، کچھ تاخیر کے ساتھ آج کی کہانی حاضر ہے۔ آج کی کہانی کا نام ہے بہادر بچہ۔ محمد فیضان سندھ کے ایک دور دراز گاؤں میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ بہت اچھا پڑھنے لکھنے کا شوقین بچہ تھا۔ گاؤں کے اسکول میں ہمیشہ وہ اول آتا۔ گاؤں کے کچھ نکمے اور آوارہ گرد بچے اسے دیکھتے اور اسے چھیڑتے۔ ارے وہ دیکھو، بڑا کچھورا جا رہا ہے، کتاب کھاتا ہے، صبح شام کھاتا ہے۔ ارے اس کے پاس کوئی کام تھوڑی ہے کرنے کو، بس کام ہے بھاگے دوڑے، نہ بھائی تو پڑھتا ہے۔ ہمیں تو دیکھو، ہم کتنا کام کرتے، دن بھر کھیلتے کودتے اور ہنسی دوڑی کرتے ہیں۔ سب بچے اس طرح سے اس کا مذاق اڑاتے اور محمد فیضان ایسی باتیں سن کر دکھی ہو جاتا، لیکن ان کو نظر انداز کر کے گزر جاتا۔ اس کا باپ اپنے بچے کی باتیں سنتا تو اس کو سمجھاتا کہ بیٹا، ایسے بچوں کی باتوں پر دل نہ دکھاؤ۔ جو بچے دل لگا کے پڑھتے ہیں، اللہ سائیں ان کے دل کے قریب آ جاتا ہے۔ ایک دن گاؤں میں بڑی تیز بارش ہوئی اور پھر سیلاب آ گیا۔ سب لوگ اپنی جان بچا کر اونچے ٹیلے پر پہنچ گئے، لیکن گاؤں میں اب بھی کچھ بوڑھے اور مریض لوگ موجود تھے۔ وہ اتنے کمزور تھے کہ بنا کسی سہارے کے نکل نہیں سکتے تھے۔ ارے میرا بابا، ارے میرے بابا کو بچا لو کوئی! مائی زینب بڑی رو رو کے صدائیں لگا رہی تھی۔ ارے زینب چھوڑ بھی، تیرا بابا تو ویسے بھی اب مرنے کو ہے۔ دیکھ تو کتنا پانی بھر رہا ہے نیچے، اندھیرا بھی پھیل رہا ہے نیچے۔ مائی زینب کے ایک رشتہ دار نے اسے دلاسا دیا۔ میری اماں بھی تو ہے بیمار، ہائے ہائے، میں تو ڈر کے ایسی دوڑی کہ اپنی اماں کو یوں ہی چھوڑ آئی۔ نذیرہ کو بھی اب اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اب جو ہو چکا ہے ہو چکا، اسے چھوڑو، اپنی جان کی فکر کرو۔ بچ گئی۔ گاؤں کے مکھیا نے سب کو گرجدار آواز میں ڈپٹ کر بٹھا دیا۔ بابا، کیا ہمیں مائی زینب کے بابا اور نذیرہ کی ماں کو بچانا نہیں چاہیے؟ محمد فیضان نے اپنے باپ سے سوال کیا، جو افسردگی سے سر جھکائے بیٹھا تھا۔ بچانا چاہیے تھا بیٹا، پر کیسے بچائے؟ بابا، اگر ہمیں کہیں سے رسی مل جائے تو میں کمر پر باندھ کر جا سکتا ہوں اور آپ دوسرا سرے تھامے رکھنا، میں ان کو لے کر آ جاتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تم ابھی صرف 14 سال کے ہو، تم اتنا بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اس کا بابا خوفزدہ ہو گیا تھا۔ بابا، آپ ہی تو کہتے ہیں نا کہ جو بچے دل لگا کے پڑھتے ہیں، اللہ سائیں ان کے دل کے قریب آ جاتے ہیں، تو میرے پاس تو اللہ سائیں ہیں، پھر میں کیوں ڈروں؟ محمد فیضان کے اس جواز پر اس کا بابا خاموش ہو گیا۔ محمد فیضان کو کہیں سے رسی مل گئی۔ اس نے رسی کو مضبوطی سے اپنی کمر سے باندھا اور رسی کا سرا اپنے باپ کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ دیکھ، یہ چھورا غلطی کر رہا ہے، گاؤں کے مکھیا نے محمد فیضان کو سمجھایا۔ مکھیا جی، میں نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ ہمیں صرف اللہ سائیں پہ یقین کرنا چاہیے، مشکلات و آفات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، ہمت کبھی بھی نہیں ہارنی چاہیے۔ مکھیا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا۔ بارش اب کم ہو رہی تھی۔ فیضان کو تیرنا تو آتا تھا۔ اس نے پانی میں چھلانگ لگا دی اور آہستہ آہستہ تیرتا ہوا گاؤں میں داخل ہوا۔ نزدیک ہی نذیرہ کی جھکی تھی، اندر سے اس کی ماں کے کرانے کی آواز آ رہی تھی۔ فیضان اندر داخل ہوا اور اس کی ماں کو اپنی پیٹھ پہ لادا اور رسی کو کھینچا۔ دوسری جانب سے رسی کھنچنے لگی اور وہ آہستہ آہستہ تیرتا ہوا ٹیلے کے نزدیک جا پہنچا۔ اسے دیکھ کے سب کے چہرے کھل اٹھے۔ میری ماں! نذیرہ نے محبت سے اس کا منہ چوم لیا۔ سب بچوں نے دیکھا تو سب حیران رہ گئے۔ سارے لوگوں نے فوراً سے بوڑھی ماں کی دیکھ بھال شروع کر دی۔ محمد فیضان کا سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ ابھی مجھے مائی زینب کے بابا کو بھی لانا ہے۔ چھورے، اپنی حالت دیکھ، گاؤں کے مکھیا نے اسے محبت سے سمجھایا۔ مکھیا جی، اگر گاؤں میں کوئی میری جگہ یہ کام کرنے کو تیار ہے تو میں رک جاتا ہوں۔ ارے کوئی ہے جو محمد فیضان کی طرح مائی زینب کے بابا کو بچا کے لائے؟ کوئی ہے؟ مکھیا نے زوردار آواز لگائی، لیکن کہیں سے کوئی آواز نہ ابھری۔ یہ سب بزدل ہیں بیٹا۔ مکھیا شرمندہ ہو گیا۔ انہیں اللہ سائیں پہ یقین نہیں ہے کہ زندگی اور موت تو صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے یقین ہے بابا، میں ادا فیضان کی طرح کام کروں گا۔
مکھیا کے 8 سالہ ننھے سے دلاور نے آگے بڑھ کے کہا۔ تو مکھیا حیران رہ گیا، تو بہت چھوٹا ہے، پر تو نے میرا دل بہت بڑا کر دیا۔ مکھیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بس مکھیا جی، اب مجھے سکون آ گیا، دلاور ہے نا یہاں، مجھے ابھی جانا ہوگا۔ محمد فیضان کا ساز اب بہتر ہو گیا تھا، اور پھر اسے کسی نے نہ روکا، اور وہ دوبارہ گاؤں میں داخل ہوا اور مائی زینب کے باپ کو بچا لیا۔ اس نے رسی کو کھینچا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ جیسے رسی ٹوٹ سکتی ہے۔ رسی کمزور ہو چکی تھی۔ فیضان نے جلدی سے اپنی کمر سے رسی کھولی اور بوڑھے بابا کی کمر پہ باندھ دی اور رسی کھینچ لی، اور خود جلدی سے اوپر درخت پر چڑھ گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ بوڑھا بابا تو زندہ سلامت موجود ہے لیکن محمد فیضان غائب ہے، تو ایک رونا پیٹنا مچ گیا اور سب نے اسے مردہ سمجھ لیا۔ صبح ہوئی تو پانی اتر چکا تھا۔ لوگ دوڑے دوڑے گاؤں میں داخل ہوئے اور محمد فیضان کو ڈھونڈنے لگے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کسی کی نظر درخت پر پڑی۔ فیضان سو رہا تھا۔ خوشی سے ایک شور بلند ہوا، مل گیا، مل گیا، مل گیا۔ محمد فیضان شور سن کر جاگا تو درخت کے نیچے جمع غفیر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان سب کے چہرے خوشی سے دمک رہے تھے۔ محمد فیضان اس گاؤں کا بہادر بچہ ہے، گاؤں کے مکھیا نے آواز لگائی اور سب پکار اٹھے، محمد فیضان ہمارا بچہ ہے، محمد فیضان ہمارا بہادر بچہ ہے۔ تو بچوں، اس طرح محمد فیضان نے اپنی عقل مندی اور بہادری سے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے نہ صرف 2 لوگوں کی جان بچائی، بلکہ گاؤں کے نکمے اور آوارہ بچوں کو بھی ایک اچھی راہ دکھائی۔ بعد میں حکومت کی جانب سے محمد فیضان کو ایک قومی اعزاز سے نوازا بھی گیا۔ تو بچوں، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ بتائیے گا ضرور۔ اللہ حافظ۔